وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 90 مقامات پر صرف اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، کہیں تو ارشاد ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، کہیں فرمایا گیا یا ایھا الانسان، اے انسان، خاص انسان کو مخاطب کیا گیا، کہیں تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا یا ایھا الناس فرمایا گیا، کہیں یا ایھا الکافرون فرمایا گیا، کافروں کو مخاطب کیا گیا، اور کہیں سب سے زائد کہنا چاہیے 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اور کہیں کہیں خاص خطاب ہے، بلکہ اخص الخواص کو خطاب ہے۔ یہ تو عام خطاب ہوتا ہے، ایک خاص خطاب ہوتا ہے، ایک اخص الخواص کو خطاب ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ فرمایا گیا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، تو یہ سب سے خاص الخاص خطاب ہے۔ تو جو خاص الخاص ہیں ان کو سب سے خاص الخاص خطاب دیا گیا، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی۔ کیا فرمایا گیا؟ 2 باتیں پہلے یاد آ گئیں۔ تو پہلے جو سب سے اعلیٰ درجے کا طبقہ ہے، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ادنا درجے کے ہو کر اور وہ اعلیٰ درجے کے، جب ان کو یہ خطاب ہے تو ہمیں اس کا کتنا لحاظ ہونا چاہیے کہ جب ان کو بھی یہ خطاب کیا گیا، ان کو بھی یہ ہدایت دی گئی اللہ کی طرف سے۔ یہ بات خوب ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، اعتقاد ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کو، جس کو بھی چاہے اس کو عزت دینے والا ہے، جس کو چاہے اس کو ذلت دینے والا ہے، جس کو چاہے اس کا رزق وسیع کر دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے، یہ سب اس کے قبضے میں۔ تو ساری مخلوقات اعلیٰ درجے سے لے کر ادنا درجے تک سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ اگر اعتقاد ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوگا تو ہم صحیح معنی میں مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اے بھائی، یہ تصویر تو نہیں بنی تمہارے سینے پر، یہ کیا کپڑا پہنا؟ تصویر مکروہ تحریمی ہے، اگر پیچھے ہوگی تو اس کی بھی نماز خراب ہوگی، آگے تو تمہاری خراب ہوگی۔ تصویر نہیں ہونی چاہیے کپڑے پر، نہیں ہے تصویر نہیں، سادے کپڑے پہنو۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کی ہم لوگ مشتہری کرتے ہیں، ان کا اشتہار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند کیا ہے مردوں کے لیے، اور جس کو پسند کیا ہے فرمایا زندگی میں بھی وہی پہنو، اور جب دنیا سے رخصت ہو تب بھی وہی پہن کر آؤ، حج کرنے آؤ تب بھی وہی درباری لباس پہن کر آؤ۔ وہ سرکاری درباری لباس ہے، سفید انبیاء کا لباس ہے۔ یہ نہیں ہرے شاہ، بھرے شاہ، لال شاہ، پیلے شاہ، یہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر اللہ کی طرف سے آخری پیغام دیا ہے، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں ہے۔ جتنے صدیقین ہیں، جتنے شہداء ہیں، جتنے صالحین ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے خواص ہیں، جتنے عوام ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے مفتی ہیں، قاضی ہیں، جو بھی کہہ لو، دنیا میں کوئی بھی منصب رکھتا ہو، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے اور یہ خیال نہیں ہے ہمارا تو صحیح معنی میں غلامی نہیں کہلائے گی۔ غلامی یہ ہے کہ ہم آقا کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم بعض باتیں تو مانیں گے، بعض نہیں مانیں گے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ قرآن پاک میں منافقین کا یہ طریقہ بتلایا گیا کہ وہ کہتے ہیں بعض چیزوں پر تو ایمان لاتے ہیں، بعض چیزوں کا کفر کرتے ہیں۔ تو یہ حالت آج ہماری قوم کی ہو رہی کہ بعض چیزیں تو مانیں گے، بعض نہیں مانیں گے، حالانکہ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں سر سے پیر تک
پیدائش سے موت تک سب کو اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے گھر میں ہوتا آیا، یہ ہماری برادری کرتی ہے، یہ ہمارا علاقہ کرتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پیر نہیں، دل اور دماغ میں بٹھانے کی بات ہے، وہ پیر نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید نہیں، وہ پیر نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید نہیں۔ آج کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ اپنا مرید بناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید خود نہیں بنتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قوم جو ہے اس کا رشتہ حق سے نہیں قائم ہوتا ہے، ہم سے قائم ہو جائے گا، حق سے قائم نہیں ہوگا۔ جب ہم حق سے وابستہ ہوں گے، پھر لوگ ہم سے وابستہ ہوں گے، تب وہ بات ہوگی تسلسل کے ساتھ، سلسلہ تب ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم ہی حق سے قائم نہیں ہوں، وابستہ نہیں ہوں گے، تو پھر جو ہمارے پیچھے نماز پڑھے گا اس کی نماز کیسے درست ہوگی؟ بھائی سب سے پہلے تو امام کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، امام کا عمل درست ہونا چاہیے، عمل، فکر، حال یہ سب درست ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں۔ اسی واسطے ہمارے بزرگوں نے نماز کی اتنی احتیاط کی کہ ہر کس و ناقص کے پیچھے اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، اگر معلوم ہو گیا کہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں۔ نعوذ باللہ ہم لوگ کسی اعلیٰ کو ادنا بنا دیں یا ادنا کو اعلیٰ بنا دیں۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ وہ الوہیت کے مقام پر، اس مقام پر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی شیطان، کوئی نہیں آ سکتا اس پر، نہ ابلیس آ سکتا ہے، نہ حضرت جبریل جا سکتے ہیں، نہ حضرت آدم، نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جا سکتا اس مقام پر۔ وہ الوہیت کا مقام، الوہیت کا مقام سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، سب سے بلند ہے، اس کے نیچے ہیں سب کچھ۔ اسی لیے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہی، تو اس کا ایک شعر ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اور جیسی تعریف ہونی چاہیے وہ تو ممکن نہیں، وہ نہیں کی جا سکتی۔ ہاں بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ سب سے بزرگ، اللہ سے پہلے نہیں، اللہ کے اوپر نہیں، اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے بعد۔ یہ عقیدہ ہر ایمان والے کے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم نے کسی فرشتے کو، کسی نبی و رسول کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو اللہ کے اوپر یا اللہ کے برابر پہنچایا، فوراً شرک کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اب چاہے ہم جبہ پہن لیں، چاہے ہم صافہ باندھ لیں، چاہے ہم ہزارہ تسبیح لے لیں، لیکن ایمان گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، برباد ہو گیا وہ۔ اب وہ جو کچھ عمل کرے گا اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی جڑ اور بنیاد ہی غائب ہو گئی۔ جڑ اور بنیاد ہے توحید، اللہ کو ذات و صفات میں یکتا، تنے تنہا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا مطلب کہ اللہ جو ہے وہ بالکل سب سے جدا، سب سے منفرد، سب سے متفرد، سب سے بے نیاز، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے ضرورت مند، حاجت مند، وہ کسی کا ضرورت مند، حاجت مند ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا کہ نہ تو وہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا، اور آخری بات کیا فرمائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوم کا، اس کے برابر کا، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ کوئی نہیں کا کیا مطلب، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، اور نہ کوئی عام آدمی، اور شیطان کا تو مطلب ہی کیا۔ لیکن اس کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ اس کی شیطانی طاقت کی وجہ سے اس کو بھی پوجتا ہے، شیطانی طاقت دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ بھی خدا ہے۔ ایک طبقہ گمراہ ہو گیا اور کہاں پہنچا، جس سے کوئی فائدہ ہوا اس کو، اس کے آگے بھی سر جھکا دیا، جس سے کوئی نقصان ہو گیا اس کو بھی سر جھکا دیا، حتیٰ کہ سانپ کو بھی۔ جس کو حکم ہے نماز میں نیت توڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر سانپ دکھائی دے جائے تو نیت توڑ کو
اور قتل الموذی قبل الایذاء، ایذا پہنچانے سے پہلے پہلے اس موذی کو ٹھکانے لگاؤ، ورنہ وہ پتہ چلا اس نے جان ہی لے لی، ڈس لیا اس نے۔ تو ہر چیز میں انتظام بتایا ہے شریعت نے۔ شریعت اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے۔ تو دو باتیں پہلے ذہن میں آ گئی، وہ عرض کر دوں۔ اے اللہ کے رسولو، رسول سب سے اوپر کا درجہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بزرگ طبقہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، حضور اقرا صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو جاتا ہے۔ آخری بزرگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی درجے۔ کیا فرمایا گیا؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ اور حلال کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ، حرام چیزیں مت کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو، نیک عمل کرو۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں میں سے چوتھے امام ہیں، ان کے شاگرد حضرت یحییٰ ابن معین ہیں، بہت بڑے محدث محقق، ان کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام احمد ابن حنبل نے اپنے شاگرد کو وصیت کی ہے حضرت یحییٰ ابن معین کو کہ دیکھو اللہ نے اپنے سب سے برگزیدہ بندوں کو، اپنے رسولوں کو دو ہدایت دی ہیں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو اس میں اللہ نے ترتیب یہ بیان کی، اس ہدایت میں ترتیب یہ رکھی کہ پہلے فرمایا کلوا من الطیبات، پھر فرمایا واعملوا صالحا۔ آج ہم لوگ وظیفے پوچھا کرتے ہیں، خالی وظیفہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، پہلے حلال کمانا اور حلال کھانا اور حلال کھلانا ہے، ورنہ کسی چیز میں تاثیر ہی نہیں ہوگی، زبان میں بھی تاثیر نہیں ہوگی، نہ بات میں تاثیر ہوگی، نہ کسی کام میں تاثیر ہوگی، ہر چیز بے اثر ہو جائے گی اور دن کے بھوسے کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی پاکیزہ اور حلال کھائیے اور نیک عمل کیجیے۔ معلوم ہوا پاکیزہ اور حلال کھانے سے جڑا ہوا نیک عمل، جب تک پاکیزہ اور حلال نہیں ہوگا، اس کا مال رکھا، اس کا مال رکھا ہے، گھر بھی اپنا نہیں ہے، یہ بھی نہیں، وہ بھی کس کا ہے بھائی، پتہ چلا وہ تو پردادا کا تھا، وہ بانٹ کے دے کے نہیں گئے تھے، پھر انہوں نے لے لیا، اس نے کر دیا، اسی میں ساری زندگی گزار دی۔ اب جب حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے کہ ہماری حاجت پوری کر دیجیے، ہماری ضرورت پوری کر دیجیے، اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، مگر لا یستجاب، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ہر چیز حرام کی اس میں وہ لپٹا ہوا ہے۔ اب وہ یا اللہ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پوری نافرمانی کہ ہم مانیں گے تو کچھ نہیں آپ کی، مگر ہمیں دے دیجیے۔ تو بھائی دنیا میں کوئی باپ بھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ بیٹا کہے کہ ہم آپ کو چاہتے بہت ہیں مگر آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، تو کہ بہت نالائق ہے، بالکل احمق ہے، اس کو گھر سے نکالو۔ کہتا ہم چاہتے تو بہت ہیں مگر آپ کی ایک بات بھی نہیں مانیں گے۔ تو کوئی باپ ایسے بیٹے کو پسند کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے، خاص طور پر نیک بندوں سے جتنی محبت ہے اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بس مثال کے لیے اتنا کافی ہے، جیسے ایک محبتی ماں کو اپنے چہیتے بیٹے سے جتنی محبت ہوتی ہے، اس سے 70 گنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اللہ کے ہو کر دیکھیں، پھر وہ ہمارا، اللہ میاں کے ہم ہوں، اللہ میاں ہمارے، پہلے ہم اللہ کے ہوں، پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے نہیں آتی۔ ہم لوگوں نے نہ تو اپنا کوئی عقیدہ ٹھیک کیا، نہ کوئی عمل ٹھیک کیا، نہ اخلاق ٹھیک کیے، نہ معاملات ٹھیک کیے، نہ معاشرت اور رہن سہن ٹھیک کیا، نہ اپنوں سے نہ غیروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد انہی سب چیزوں پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں، لیکن ہمارا مومن ہونا پہلی شرط ہے کہ ہم پہلے مومن ہوں، پھر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ ہمت نصیب فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے، استقامت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔